الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں عقیدہ واسطیہ کے ساتھ، جو کہ محنت ہے، تالیف ہے، تصنیف ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، جس میں انہوں نے اہل السنہ کا عقیدہ بیان کیا ہے، اہل الحدیث کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اہل السنہ صحابہ کرام سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان سے دوستی رکھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے اسی تعلق سے یہ پڑھا تھا کہ کیا فضائل ہیں آل بیت کے۔ اور آج کے درس کا تعلق ہے امہات المؤمنین سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے۔ تو اس میں فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے، وَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الْآخِرَةِ۔ وَيَتَوَلَّوْنَ، اور اہل الحدیث، اہل السنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے، جو کہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان سے بھی دوستی کا تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ ان سے دشمنی نہیں رکھتے۔ یہاں پہ دوستی سے مراد کیا ہے؟ دشمنی نہ رکھنا، دل میں ان کی نفرت نہیں رکھتے، دل میں ان کے بارے میں بغض نہیں رکھتے، بلکہ دل میں ان کے لیے اس لحاظ سے محبت رکھتے ہیں کہ یہ ہماری مائیں ہیں، اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس بات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ انہن، کہ بے شک وہ آپ علیہ السلام کی بیویاں ہیں، فی الآخرۃ، آخرت میں۔ اس موضوع پہ مزید گفتگو کرنے سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا فضائل ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے۔ پہلی فضیلت کہ ان عظیم عورتوں نے دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دی، اللہ کو ترجیح دی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ترجیح دی۔ یہ چیز واضح ہوگی سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 سے، 28 29، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم چاہتی ہو دنیاوی زندگی اور دنیاوی زندگی کی زیب و زینت، اس کی آرائش، فتعالینا، تو تم آؤ، میرے پاس آؤ، امتعکن، میں تمہیں دنیاوی ساز و سامان دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، تمہیں طلاق دے کر فارغ کر دیتا ہوں، لیکن اچھے طریقے سے طلاق دوں گا، تنگ نہیں کروں گا، پریشان نہیں کروں گا۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اگر دنیا چاہیے تو پھر نبی علیہ السلام کو چھوڑنا پڑے گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ کی رضا، اور تم چاہتی ہو اللہ کے رسول کو، یعنی کہ آپ کی رضا کو، آپ کے ساتھ رہنے کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اخروی گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو ان دو آیتوں سے کیا معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو آپشن دیا گیا، اختیار دیا گیا کہ آپ لوگوں کو کیا چاہیے؟ دنیا چاہیے، دنیا کی رونق چاہیے، دنیا کا مال چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، تو پھر نبی علیہ السلام سے جدائی اختیار کرنا پڑے گی، اللہ کے رسول علیہ السلام کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور اگر تمہیں اللہ چاہیے
اللہ کا رسول چاہیے، آخرت چاہیے، تو پھر خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تمہیں اجر عظیم دے گا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث جس کا نمبر ہے 4786، 4786۔ تو یہاں پہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دیں، کیا اختیار دیں کہ تمہیں دنیا چاہیے کیا آخرت چاہیے؟ اچھا ہوا کیا تھا؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب مسلمانوں کو آخری زمانے میں فتوحات ملنے لگی، مال کثرت سے آنے لگا، تو تب آپ علیہ السلام کی بیویوں نے آپ سے رابطہ قائم کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مشکل حالات میں ہم آپ کے ساتھ تھیں، ہم نے آپ کو کوئی تنگ نہیں کیا، کوئی پریشان نہیں کیا، اب اللہ مال دے رہا ہے تو اب آپ ہمارا خرچہ بڑھا دیں۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں۔ اصل میں نبی علیہ السلام مال آ جانے کے باوجود دنیا کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مال آتا تھا، آپ اللہ کی راہ میں صرف کر دیتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بیویوں نے آپ کے ساتھ گزارا کیا ہے، لیکن خوشی کے ساتھ، تنگی کے ساتھ نہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے گھروں میں تین دن تک مسلسل گندم کی روٹی کھائی گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ 3 دن تک مسلسل گندم کی روٹی کھائی گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ صحیح حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرماتی ہیں آپ کے گھروں میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 2 ٹائم کھانا کھایا گیا ہو، ایک ٹائم کھانا کھایا گیا ہے تو دوسرے ٹائم کھجوروں وغیرہ پہ گزارا کیا گیا ہے، دودھ پہ گزارا کیا گیا ہے۔ تیسری حدیث میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے گھروں میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی، کھانا پکے تو آگ جلے۔ تو سیدہ عائشہ نے جب یہ الفاظ کہے تو سیدہ عائشہ کے بھانجے عروہ بن زبیر کہنے لگے کہ خالہ جان پھر یہ بتائیں کہ آپ لوگ زندہ کیسے رہتے تھے؟ تو فرمانے لگی 2 چیزوں کے اوپر، پانی اور کھجوریں۔ تو یہ وہ زندگی ہے جو ان عظیم عورتوں نے، ہماری ماؤں نے گزاری ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن جب مال آیا تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اب ہمارا خرچہ بڑھا دیا جائے، تو انہوں نے آپ سے اس موضوع پہ بات کی، تو آپ ان پہ ناراض ہو گئے، علیحدگی اختیار کی۔ پھر یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں جن میں اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دیں، تمہیں کیا چاہیے، دنیا چاہیے کہ آخرت چاہیے؟ اب فرماتی ہیں سیدہ عائشہ کہ جب آپ کو یہ حکم ملا تو آپ نے معاملے کا آغاز مجھ سے کیا، سب سے پہلے گفتگو مجھ سے کی اور کہا انی ذاکر لکی امرا، کہ عائشہ میں تم سے ایک بات ذکر کرنے لگا ہوں، فلا علیک الا تعجلی حتی تستأمری ابویک، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا، کیونکہ سیدہ عائشہ کی عمر کیا تھی؟ تھوڑی تھی۔ تو آپ نے یہ خیال کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں، جذبات میں آ کے یہ کوئی ایسا فیصلہ کر لیا علیحدگی کا۔ تو آپ نے کیا کہا کہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اس کا فوراً مجھے جواب نہیں دینا، بلکہ پہلے مشورہ کر لینا، کن سے؟ اپنے والدین سے۔ قالت، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں وقد علم ان ابوی لم یکونا یأمرانی بفراقہ، کیونکہ آپ کو پتا تھا میرے والدین مجھے کبھی بھی یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ اللہ کے نبی سے علیحدگی اختیار کر لو۔ سیدہ کہتی ہیں ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیات تلاوت کی، وہی جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں، جن میں آپشن دیا گیا ہے۔ سیدہ ایسا کہتی ہیں فقلت، تو میں نے کہا ففی ای ھذا استأمر ابویہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں کیوں مشورہ کروں اس معاملے میں اپنے والدین سے؟
فإنی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اس میں مجھے کوئی دوسری بات سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، معاملہ بالکل واضح ہے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ کے رسول چاہیے، مجھے آخرت چاہیے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں ثم فعل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما فعلت، پھر آپ کی دیگر بیویوں نے بھی وہی جواب دیا جو میں نے دیا تھا۔ تو یہ عظمت ہے ہماری ان ماؤں کی کہ انہوں نے کہا بھوکا رہنا برداشت کر لیں گی، کھانا کئی دن تک نہ ملے برداشت کر لیں گی، لیکن اللہ کے رسول سے جدائی برداشت نہیں ہے۔ ہاں وہ یہ چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول کا ساتھ بھی ملے اور دنیا بھی مل جائے، لیکن جب پتا چلا کہ نہیں ایک چیز ملے گی تو انہوں نے کس کو اختیار کیا؟ اللہ کے نبی کو اختیار کیا علیہ السلام، اور آخرت کو اختیار کیا۔ تو یہ عظمت ہے ہماری ان ماؤں کی۔ تو یہ پہلی فضیلت تھی۔ پہلی فضیلت کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو اور آخرت کو ترجیح دی کس کے اوپر؟ دنیا کے اوپر۔ دوسرے نمبر پہ ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اجر عظیم کی حقدار ٹھہری۔ کس کی؟ بہت بڑے اجر و ثواب کی حقدار ٹھہری۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 29 کے آخر میں کیا کہا؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اگر تم اختیار کرو گی اللہ کو، اللہ کے رسول کو، آخرت کو، تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اچھا اجر عظیم کیا ہے؟ اب اجر عظیم کی وضاحت۔ اجر عظیم آخرت میں تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جنت میں ساتھ ملے گا، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اور دنیا میں کیا اجر و ثواب ملے گا؟ کہ ان کو امہات المومنین کا درجہ دیا گیا، تمام مومنوں کی مائیں ٹھہری۔ اور دنیا میں یہ بھی ان کو انعام اللہ نے دیا کہ نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ ان میں سے کسی کو اب طلاق نہیں دے سکتے۔ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے، یہ دنیا کو قربان کر دیا ہے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے، آخرت کو پانے کے لیے۔ اب آپ ان میں سے کسی کو طلاق نہیں دے سکتے، اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کسی کے بدلے میں کوئی اور بیوی لے آئیں، یعنی کہ نہ یہ ہوگا کہ اس زمانے میں آپ کی 9 بیویاں تھیں، یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک کو طلاق دے کے 8 بیویاں کر لیں، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ بیویاں تو 9 رہیں لیکن 9ویں جو ہے تبدیل ہو جائے، ان میں سے کسی کو فارغ کر کے اس کی جگہ پہ اور لے آئیں۔ چنانچہ اللہ نے کہا سورہ احزاب میں آیت نمبر 52 لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، کہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے، ان بیویوں کے بعد کوئی اور عورتیں آپ کے لیے اب حلال نہیں ہیں، یعنی کہ مزید شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ یہ اجازت ہے کہ آپ ان میں سے کسی کے بدلے میں کوئی اور بیوی لے آئیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو انعام دیا۔ تیسرے نمبر کس چیز کا؟ آپ علیہ السلام کی بیویوں کی فضیلت۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام و مرتبہ جو دیگر عورتوں کے اوپر ہے، یعنی کہ دیگر عورتوں سے زیادہ اہمیت رکھنے والی ہیں، ان کا شرف، ان کا مقام و مرتبہ عام عورتوں سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ نے کھل کر بیان کیا۔ کیسے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 32 یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے اللہ کے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی کہ پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کی بیویاں مقام و مرتبہ کے لحاظ سے دیگر عورتوں سے کہیں اوپر ہیں، کہیں بلند و بالا ہے، کہیں افضل ہے، کہیں اعلیٰ ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ علیہ السلام کی بیویوں کی شان، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی فضیلت، کہ ان کے لیے 2 اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آیت نمبر 31 میں 31 میں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا اجرها مرتين، کہ
اے اللہ کے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گی، اللہ کی فرما برداری کرے گی، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک اعمال بجا لائے گی تو اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، ڈبل اجر دیں گے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں چنانچہ انہوں نے اطاعت کی، فرما برداری کا حق ادا کیا اور اس لیے وہ افضل ترین ٹھہری۔ ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں اپنی کتاب منہاج اہل سنہ میں، پانچویں فضیلت آپ علیہ السلام کی بیویوں کی کہ ان کو جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ کچھ بیویوں کو تو خاص طور پہ ملی ہے، فی الحال ہم اس کا تذکرہ نہیں کر رہے، ہم تذکرہ کر رہے ہیں سب بیویوں کو جو خوشخبری ملی ہے جنت کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں آیت نمبر 31 میں 31 میں وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے ان کے لیے بڑا شاندار رزق تیار کیا ہے۔ یہ رزق کون سا ہے؟ امام طبری اپنی تفسیر میں وعدے کرتے ہیں کہ اس سے مراد جنت میں ملنے والا رزق ہے، جنت ہے اس سے مراد۔ چھٹے نمبر پہ آپ علیہ السلام کی بیویوں کا مقام یہ ہے کہ ان کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے۔ ان کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ درود۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 3369 3369۔ میں چاہوں گا کہ پوری روایت آپ کے سامنے رکھوں۔ اس روایت میں راوی ہیں ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کیف نصلی علیک، ہم آپ پہ صلاۃ کیسے بھیجیں؟ یعنی کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اللہ کے نبی پہ صلاۃ بھی بھیجو، سلام بھی پڑھو، تو آپ ہمیں بتائیں کیسے صلاۃ بھیجیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قولو، تم یہ کہو، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ، اے اللہ صلاۃ بھیج محمد پہ اور آپ کی بیویوں پہ اور آپ کی اولاد پہ۔ پہلے تذکرہ آیا اللہ کے نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر تذکرہ آیا آپ کی بیویوں کا، پھر تذکرہ آپ کی اولاد کا۔ اندازہ کریں آپ کی بیویاں، ان کا مقام و مرتبہ، اور یہاں سے بھی پتہ چلا کہ وہ آل میں داخل ہیں، آل بیت میں بیویاں داخل ہیں، کیونکہ کہیں پہ آتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ صلاۃ بھیج محمد پہ اور آل محمد پہ، اور یہاں پہ اس کی وضاحت آ گئی کہ اللہ صلاۃ بھیج محمد پہ اور آپ کی بیویوں پہ اور آپ کی اولاد پہ۔ تو پتہ چلا آل کے لفظ میں بیویاں بھی داخل ہے اور آپ کی اولاد بھی داخل ہے، اور دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے مسلمان چچا اور آپ کے چچاؤں کی مسلمان اولاد بھی داخل ہے۔ کما صلی تعالی آل ابراہیم، جیسا کہ تو نے صلاۃ بھیجی ہے آل ابراہیم پہ، وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ، اور اے اللہ برکتیں نازل فرما محمد پہ علیہ السلام اور آپ کی بیویوں پہ اور آپ کی اولاد پہ، جیسا کہ تو نے برکتیں نازل کی ہیں آل ابراہیم پہ، انک حمید مجید۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی بیویوں کا مقام و مرتبہ اللہ نے کتنا بلند کیا ہے، ہماری ہر درود میں وہ داخل ہیں۔ اور ویسے صلاۃ کا معنی ہے کیا یہاں پہ؟ یعنی کہ اللہ ان کی شان میں اضافہ فرما، ان کے مقام و مرتبہ میں اضافہ فرما، ان کا تذکرہ خیر اپنے مقدس فرشتوں کے سامنے فرما۔ کتنے فضائل ہو گئے آپ کی بیویوں کے؟ 6۔ اور 7ویں فضیلت وہ ہے جس کا تذکرہ ابن تیمیہ نے بھی کیا ہے کہ کیا ہے، امہات المومنین ہے، اور اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے۔ کیا ہے وہ آیت؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، قرآن کے الفاظ کہ آپ علیہ السلام کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس سے کہ سورہ احزاب آپ کی بیویوں کے فضائل سے بری پڑی ہے۔ تو آپ کی بیویوں کے مزید بھی فضائل ہیں، لیکن فی الحال انہی پہ اکتفا کرتے ہیں۔
اس کے بعد کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ خصوصاً خدیجہ رضی اللہ عنہا ام اکثر اولادی، خاص طور پہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہ آپ کی اولاد میں سے اکثر کی ماں ہیں، وَأَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور جو سب سے پہلے آپ پہ ایمان لائی ہے، یعنی کہ عورتوں میں سے، وَعَاضَدَهُ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور وہ پہلے نمبر پہ ہیں ان میں سے جنہوں نے آپ کی مدد کی علی امرہ، آپ کے معاملے میں، آپ کی نبوت کے معاملے میں، آپ کی رسالت کے معاملے میں، وَكَانَ لَهَا، اور ان کا تھا المنزلۃ العالیہ، بلند و بالا مقام و مرتبہ، منہ، اللہ کے نبی کے ہاں، علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ خدیجہ کا بلند و بالا مقام و مرتبہ تھا کن کے ہاں؟ اللہ کے نبی کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ہم آتے ہیں پھر سیدہ خدیجہ کے فضائل کی طرف۔ پہلی فضیلت ان کی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ کی موجودگی میں کسی اور عورت سے، لڑکی سے شادی نہیں کی، حالانکہ آپ کی جوانی کا جو وقت تھا یہ وہ تھا جو آپ نے سیدہ خدیجہ کے ساتھ گزارا ہے، اور ظاہر ہے کہ بعد میں بھی آپ جوان تھے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ انسان زیادہ جوان کب ہوتا ہے؟ 25 سال سے لے کے 50 سال تک۔ تو 25 سال سے لے کے 50 سال کی عمر آپ نے صرف ایک بیوی کے ساتھ گزاری ہے، سیدہ خدیجہ، یعنی کہ ان کے اوپر سوکن لا کر آپ نے ان کو پریشان نہیں ہونے دیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے سیدہ خدیجہ کا کتنا خیال رکھا ہے۔ یہ بتا چکا مسلم شریف، یہ مسلم شریف اور حدیث کا نمبر ہے 2436، 2436۔ تو پہلی شان سیدہ خدیجہ کی یہ ہے کہ آپ نے ان کی موجودگی میں کسی اور سے شادی نہیں کی، حالانکہ سیدہ خدیجہ کماری نہیں تھی، اس کے باوجود آپ ان کے اوپر کوئی سوکن لے کر نہیں آئے، کوئی سوتن لے کر نہیں آئے۔ دوسرے نمبر پہ سیدہ خدیجہ کی شان، اس کے لیے ہم پڑھیں گے بخاری شریف کے حدیث نمبر 3818، 3818، اور اس کو روایت کرتی ہیں سیدہ عائشہ۔ سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے مجھے کسی پہ اتنی غیرت نہیں آئی جتنی غیرت آئی مجھے سیدہ خدیجہ پہ، وما رأیتها، حالانکہ میں ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، ولکن کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ذکرها، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تذکرہ کثرت سے کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ کی شان کہ اللہ کے نبی کے پاس سیدہ عائشہ جیسی کنواری بیوی آ چکی ہیں، پھر بھی آپ کثرت سے تذکرہ کرتے ہیں سیدہ خدیجہ کا۔ وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ، کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ بکرا ذبح کرتے، ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، پھر اس کا گوشت بناتے، ثم يبعثها في صدائق خدیجہ، پھر یہ گوشت آپ سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بیچتے۔ اندازہ کیجئے کتنی محبت ہے ہماری نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ سے۔ فوت ہو گئیں، اب وہ تو موجود نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ وفا اور محبت کا اظہار کیسے کر رہے ہیں کہ سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیج رہے ہیں۔ اس میں سبق ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ اگر ہم میں سے کسی کے والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے تو والد کے ساتھ فوت ہونے کے بعد صلہ رحمی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ والد کے دوستوں کا خیال رکھیں، والدہ کی سہیلیوں کا خیال رکھیں۔ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ، بسا اوقات میں نے آپ سے کہا
کأنہ لم یکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ، آپ سیدہ خدیجہ کو جس طرح یاد کرتے ہیں اور اتنا یعنی کہ آپ اہتمام کرتے ہیں، بکرا ذبح کر کے گوشت ان کی سہیلیوں کو بیچتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی عورت آئی ہے، صرف خدیجہ، اور کوئی عورت آئی نہیں، اتنی محبت آپ کرتے ہیں۔ فیقول، تو آپ کہا کرتے تھے، انہا کانت وکانت وکان لی منہا ولد، خدیجہ ایسے تھی، خدیجہ میں یہ خوبی تھی، خدیجہ میں یہ خوبی تھی، اور اللہ نے مجھے خدیجہ سے اولاد دی تھی۔ تو انسان کو اپنی اس بیوی سے زیادہ محبت ہوتی ہے جس سے کیا ملے؟ اولاد ملے۔ اور یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ خدیجہ کانت کانت ایسی تھی ایسی تھی، اس کی وضاحت دیگر روایات میں آئی ہے کہ جب لوگ مجھے جھوٹا قرار دے رہے تھے، خدیجہ نے میری تصدیق کی، لوگ مجھے پریشان کر رہے تھے، خدیجہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی، خدیجہ نے میری مدد کی، خدیجہ نے اپنا مال میرے والے کر دیا۔ سیدہ خدیجہ کی شان میں کتنی حدیثیں بیان کی جا چکی ہیں؟ 2۔ تیسرے نمبر پہ اور چوتھے نمبر پہ 2 فضائل ایک ساتھ، تیسرے چوتھے نمبر پہ، کہ سیدہ خدیجہ وہ عظیم خاتون ہے جنہیں رب کی طرف سے سلام آیا۔ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری بھی ملی۔ یہ بھی حدیث بڑی عظیم ہے، ذرا دیکھیے، اس کا نمبر ہے 3820، راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے، فقال، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہذہ خدیجہ، تو یہ خدیجہ، قد اتت، تحقیق آ چکی ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل، یعنی کہ آ رہی ہیں آپ کے پاس، معہا اناء، ان کے پاس ایک برتن ہے، فیہ ادام، اس میں کچھ سالن ہے، او طعام، یا کھانے کی کچھ چیز ہے، او شراب، میں پینے کی چیز ہے۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، جب یہ آپ کے پاس پہنچ جائے، فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، تو آپ نے ان کو سلام کہنا ہے، ان کے رب کی طرف سے بھی، اور جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول میری طرف سے بھی۔ وَبَشِّرْهَا، اور آپ ان کو خوشخبری دے دیں، بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں ایک گھر کی، من قصب، وہ کس کا بنا ہوگا؟ خولدار موتیوں سے بنا ہوگا، کھوکھلے موتی، ان کے موتی کے اندر گھر، یعنی کہ عظیم شان بڑا موتی، اس کے اندر گھر، لا صخب فیہ ولا نصب، اس گھر میں نہ کوئی شور شرابہ ہوگا اور نہ کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ کتنے فضائل ہو گئے؟ 4۔ 5ویں نمبر پہ ایک حدیث سن لیں آپ کہ اللہ کے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا سیدہ خدیجہ سے پیار تھا۔ سیدہ عائشہ خود بیان کرتی ہیں، اور یہاں سے آپ سیدہ عائشہ کی عظمت کا اندازہ کریں کہ سیدہ خدیجہ کی شان کئی احادیث میں خود سیدہ عائشہ نے نقل کی ہے۔ سیدہ خدیجہ کی شان جو احادیث میں آئی، اور نقل کرنے والی کون ہے؟ سیدہ عائشہ۔ تو وہ بھی بنیادی طور پہ سیدہ خدیجہ سے محبت کرتی ہیں۔ یہاں پہ کہتی ہیں کہ استأذنت حالۃ بنت خویلد، کہ سیدہ خدیجہ کی بہن نے نبی علیہ السلام کے پاس آنے کی اجازت چاہی، یعنی کہ ان کو کوئی کام ہوگا، کوئی بات کرنی ہوگی۔ علی رسول اللہ، تو اللہ فعرف استئذان خدیجہ تھا، جب حالہ نے اجازت مانگی اندر آنے کی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا۔ بہن کی بات ملتی ہے نا، بہن کے ساتھ اجازت مانگنی حالہ، اور آپ کو یاد آ گیا کس کا اجازت مانگنا؟ سیدہ خدیجہ کا۔ تو آپ یعنی کہ پریشان ہو گئے، سیدہ خدیجہ یاد آئیں تو آپ کیا ہو گئے؟ پریشان ہو گئے۔ ان سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی محبت تھی ہماری ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔
اس کے بعد اور کچھ فضائل سیدہ خدیجہ کے وہ ہیں جو خود ابن تیمیہ نے بیان کر دی ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہ آپ کی زیادہ تر اولاد کن سے ہے؟ یعنی کہ ایک ابراہیم ہے جو آپ کی لونڈی ماریا قبطیہ سے ہیں، باقی آپ کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ سے ہے. آپ کی چاروں بیٹیاں کس سے ہیں؟ سیدہ خدیجہ سے ہیں. سیدہ فاطمہ جو جناب علی کی وائف تھی، سیدہ زینب جو ابو العاص کی وائف تھی، سیدہ رقیہ ام کلثوم جو یہ دونوں جناب عثمان بن عفان کی باری باری بیویاں بنی. تو یہ چاروں آپ کی بیٹیاں کس سے ہیں؟ سیدہ خدیجہ سے. اور ایسی آپ کا بیٹا قاسم، اور پھر ایک بیٹا جس کا تذکرہ آتا ہے عبداللہ. تو یہ ساری آپ کی اولاد سیدہ خدیجہ سے ہے سوائے ایک ابراہیم کے. اور پھر ابن تیمیہ نے کیا شان بیان کی سیدہ خدیجہ کی کہ جو آپ پہ ایمان لائے ہیں ان میں سے یہ پہلی ہیں. سیدہ خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائی ہیں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام لوگوں سے پہلے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ پریشان ہوئے، آپ گھر تشریف لائے، تو جو ہی آپ نے معاملہ بیان کیا سیدہ خدیجہ پہ ایمان لے آئیں. ابو بکر صدیق بعد میں ایمان لائے ہیں، اور پہلے کون ایمان لائی ہیں؟ سیدہ خدیجہ. اور آپ سے تعامل کرنے والوں میں، آپ کی تائید کرنے والوں میں بھی وہ سر فہرست تھیں، سب سے آگے تھیں. اب ہم بڑھتے ہیں اس گفتگو کی طرف جو اس کے بعد کی ہے ابن تیمیہ نے. ابن تیمیہ فی الحال آج کے درس میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ اہل سنہ کا، اہل الحدیث کا عقیدہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں. پہلے انہوں نے تمام بیویوں کی شان بیان کی، پھر سیدہ خدیجہ کی، اور اب سیدہ عائشہ کی. کہتے ہیں والصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا. اور اہل سنہ جو ہیں خاص طور پہ تعلق رکھتے ہیں صدیقہ بنت صدیق سے. صدیقہ کس کو کہا یہاں پہ؟ سیدہ عائشہ کو. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ عائشہ صدیقہ. اور صدیق کی بیٹی ہیں، یعنی کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی. صدیق کا مطلب کیا؟ جو حق بات کی سب سے بڑھ کر تصدیق کرنے والا ہو. جو بات اللہ کے رسول نے بتا دی، ابو بکر صدیق نے آنکھیں بند کر اس کی تصدیق آنکھیں بند کر کے اس کی تصدیق کر دی، تائید کر دی. یعنی کہ اللہ کے نبی کی جو بھی بات ہے میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، کچھ سوچے بغیر، غور کیے بغیر. آپ کی ایک ایک بات پہ یقین ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے. اور پھر جناب صدیق اس لحاظ سے بھی صدیق تھے کہ جھوٹ بولنے والے نہیں تھے، سچ کہنے والے تھے. اور یہی صورتحال ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. التی قال فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، کہ سیدہ عائشہ کی فضیلت دیگر عورتوں پہ ایسے ہی ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت بقیہ کھانوں پہ، دیگر کھانوں پہ. یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف میں آئی ہے، نمبر ہے 5419 5419، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2446 2446. سرید کسے کہتے ہیں؟ سرید یہ کہ آپ روٹی کے ٹکڑے کریں اور ٹکڑے کر کے اسے سالن میں ڈال لیں. ایک ہے اکیلا شوربہ، ایک ہے کہ شوربے میں آپ نے روٹی کے ٹکڑے کر کے ڈال لیے، خصوصاً جب کہ یہ شوربہ کس کا ہو؟ گوشت کا. گوشت کا شوربہ ہو اور اس کے اندر آپ نے کیا ڈال لی ہو؟ روٹی کے ٹکڑے. اب جب آپ اس کو کھائیں گے اس کا اپنا ہی مزہ ہوگا، اس کی اپنی قوت ہوگی، اس کی اپنی طاقت ہوگی. تو فرمایا جیسے یہ کھانا دیگر کھانوں سے افضل ہے، ایسے ہی سیدہ عائشہ دیگر عورتوں سے افضل ہے اور اعلیٰ ہے. تو یہ پہلی فضیلت ہوئی کس کی؟ سیدہ عائشہ کی. دیگر فضائل کی طرف آتے ہیں. اب
نمبر 2، اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان کرنے کے لیے قرآن کریم میں کتنی آیتیں نازل کی؟ 18 آیتیں. ایک آیت نہیں، کسی کی شان میں ایک آیت بھی نازل ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. اور یہاں پہ کتنی ہیں؟ 18 آیتیں. اور ان 18 آیات میں ایک آیت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 23 ہے، 23، کہ بے شک وہ لوگ جو پاک دامن مومن اور برائی سے بے خبر عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ سیدہ عائشہ سب سے پہلے اس آیت میں داخل ہیں. تو گویا اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ محسنات، پاک دامن ہیں. اور آپ کے ایمان کی بھی اللہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ مومن ہیں، پاک دامن ہیں اور زنا بدکاری جیسی برائی سے بے خبر ہیں. اندازہ کیجئے کتنی عظیم ہیں یہ، جن کی پاک دامنی کا اور ایمان کا اعلان اللہ آسمانوں سے کر رہا ہے. تیسرے نمبر پہ سیدہ عائشہ کی شان یہ ہے کہ شادی ہونے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار انہیں خواب میں دیکھا، اور خواب میں آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ آپ کی بیوی بنیں گی. بخاری شریف حدیث نمبر 3895. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خود سیدہ عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اریتو کی فی المنام مرتین، عائشہ میں نے خواب میں تمہیں 2 مرتبہ دیکھا ہے. ارا انک فی سرقۃ من حریر، خواب میں نے تمہیں دیکھا ریشم کے کپڑے میں. ویقول، اور کہنے والا کہہ رہا تھا ہذہ امراتک، یہ آپ کی کیا ہے؟ بیوی ہیں. اور نبیوں کے خواب کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں فکشف عنہا، مجھ سے کہا جاتا تھا آپ کپڑا اتار کے ان کو دیکھیں کہ یہ کون ہیں. فاذا ہی انتی، جب میں نے کپڑا اتارا تو وہ تم تھی. فاقول، تو میں کہتا تھا ان یک ھذا من عند اللہ یمضیہ، جب یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو عملی شکل دے گا، ان کے اللہ کے حکم سے یہ شادی ہوگی، یہ نکاح ہوگا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی کیا اہمیت ہے. چوتھے نمبر پہ سیدہ عائشہ کی شان، عمرو بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دستے کا، ایک لشکر کا سربراہ مقرر کر کے جہاد کے لیے بھیجا. اب ان کی قیادت میں جو صحابہ کرام تھے، بڑے بڑے سینئر صحابہ کرام تھے، ابو بکر صدیق جیسے، عمر فاروق جیسے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید میں اللہ کے نبی کی نگاہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہوں، اسی لیے آپ نے سب پہ مجھے فوقیت دی ہے، ترجیح دی ہے، کمانڈر مقرر کیا ہے. تو یہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ای الناس احب الیک، تمام لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ. سیدہ عائشہ سے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے مردوں میں سے، فرمایا عائشہ کے باپ سے. آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، کیا کہا؟ عائشہ کے باپ سے. گویا کہ جناب ابو بکر صدیق سے محبت کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ سیدہ عائشہ کے باپ ہے.
تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے. تو جسے اللہ کے رسول سے محبت ہے اسے اللہ کے رسول کی محبوبہ بیگم سے بھی محبت کرنا ہوگی. اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے اور سیدہ عائشہ سے محبت نہیں کرتا، وہ دعوی محبت میں جھوٹا ہے. یعنی کہ آپ نبی علیہ السلام کی لاڈلی بیوی کے اوپر تہمتیں لگائیں اور یہ کہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے. یہ کون سی محبت ہے؟ آپ اللہ کے رسول کو تکلیف دینے والے ہیں. کیا منہ دکھائیں گے روز قیامت اللہ کے رسول کو؟ پانچویں نمبر پہ یہ جو چوتھے نمبر پہ میں نے حدیث نمبر بتائی آپ کو. حدیث نمبر تھی 3662 3662. اور اب پانچویں نمبر پہ کہ سیدہ عائشہ آپ کی بیویوں میں سے واحد بیوی ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام ایک لحاف میں ہوتی تھی تب بھی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی. ایسا کسی اور بیوی کی موجودگی میں نہیں ہوا. یہ حدیث نمبر ہے 3775 3775. اور یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے اس لحاظ سے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، اور یہ سیدہ عائشہ کی شان بھی ہے کئی لحاظ سے شان، کہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے دینا چاہتے تھے، لیکن آپ کو تحفہ تب بھیجتے تھے جب آپ سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ آپ کو اپنی بیویوں میں سے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ سیدہ عائشہ سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پہ کسی بیوی میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، لیکن دلی رجحان یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اور آپ کہا کرتے تھے اے اللہ یہ دن میں نے تقسیم کر دیا اپنی بیویوں میں اور یہ چیز میرے اختیار میں تھی میں نے کر دی. دل کا معاملہ اے اللہ تیرے اختیار میں ہے، اس پہ میرا مواخذہ نہ کرنا. تو یہاں پہ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں تحفہ تب بھیجتے جب آپ سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوتے. تو آپ کی بیویاں، ان کی میٹنگ ہوئی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس. میٹنگ یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول سے بات کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول لوگوں سے کہیں کہ جس نے تحفہ بھیجنا ہو بھیج دیا کرے، انتظار کیوں کرتے رہتے ہیں سیدہ عائشہ کے دن کا. چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس موضوع پہ بات کی. آپ نے بات سنی اور خاموشی اختیار کی. ام سلمہ کو آپ کی دیگر بیویوں نے پھر کہا کہ دوبارہ بات کرنا، پھر انہوں نے بات کی، آپ نے خاموشی اختیار کی. پھر انہوں نے تیسری بار کہا ام سلمہ سے اللہ کے رسول سے پھر بات کرنا. تیسری بار اللہ کے رسول سے اس موضوع پہ گفتگو کی گئی، اور گفتگو کرنے والی کون ہے؟ ام سلمہ. تو آپ علیہ السلام نے کہا تھا یا ام سلمہ، اے ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ، عائشہ کے بارے میں مجھے تنگ نہ کرنا، تکلیف نہ دینا، پریشان نہ کرنا. فإنه واللہ ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأۃ منکن غیرها. تو میں سے کوئی ایسی بیوی نہیں ہے جو میرے ساتھ کسی لحاف میں موجود ہو اور اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو جائے سوائے عائشہ کے. اور یہی حدیث کسی بخاری شریف میں کسی اور جگہ مکمل طور پہ آئی ہے، پورا واقعہ آیا ہے. تو وہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ پھر آپ کی بیویوں نے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے کہا کہ آپ اس موضوع پہ اللہ کے رسول سے بات کریں. انہوں نے بات کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فاطمہ کیا تمہیں اس سے محبت نہیں ہے جس سے مجھے محبت ہے؟
اور یہ اصول بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو ان سب سے محبت کریں جن سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے. تو سیدہ عائشہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. ہمارے دل اللہ کے نبی کی بیویوں کی محبت سے آباد ہونے چاہیے. یہ ہماری مائیں ہیں. چھٹے نمبر پہ سیدہ عائشہ کی شان اور ان کی فضیلت کہ ان پہ جبریل علیہ السلام کی طرف سے سلام آیا. سیدہ خدیجہ پہ سلام آیا تھا اللہ کی طرف سے بھی اور جبریل کی طرف سے بھی. اور سیدہ عائشہ کی یہ شان ہے کہ ان پہ سلام آیا جبریل السلام کی طرف سے. یہ حدیث نمبر ہے 3775 بخاری میں 3775. نماز 3768 3768. یہ سیدہ عائشہ سے اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام ایک دن، یا عائش ھذا جبریل یقریؤک السلام، یہ جبریل آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. فقلت، تو میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان کے اوپر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں. ترا ما لا ارا، اللہ کے رسول آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو میں تو نہیں دیکھتی. لیکن جبریل کو آپ دیکھتے ہیں، میں تو نہیں دیکھ رہی، برے میرا بھی سلام آپ ان کو کہہ دیں. سیدہ عائشہ کی 7ویں فضیلت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کوشش تھی آپ کی آخری بیماری میں کہ آپ کے آخری ایام سیدہ عائشہ کے گھر میں گزریں. یعنی کہ آپ نے اپنی بیویوں سے باقاعدہ اس معاملے میں اجازت چاہی کہ اب میرے لیے مشکل ہے کہ بار بار میں شفٹ ہوتا رہوں ایک گھر سے دوسرے گھر میں، مجھے ایک ہی گھر میں رہنے دیا جائے. اور وہ کون سا گھر ہو؟ سیدہ عائشہ کا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری ایام سیدہ عائشہ کے گھر میں گزارے ہیں. اور سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ شرف دیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ میرے گھر میں تھے اور وہ دن میرا دن تھا. یعنی کہ آپ نے آخری ایام سارے ہی میرے گھر میں گزارے ہیں، لیکن جس دن فوت ہوئے ہیں وہ باری کے لحاظ سے بھی میرا دن ہی بنتا تھا. اور جب آپ فوت ہوئے ہیں تو آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، میرے پیٹ کے ساتھ لگا ہوا تھا. اور آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب کو اور آپ کے لعاب کو، میرے تھوک کو اور آپ کے تھوک کو ایک کر دیا. وہ کیسے؟ کہ میرے بھائی عبد الرحمن داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. نبی علیہ السلام نے اپنی نگاہیں ٹکا لی اس مسواک پہ، تو میں سمجھ گئی کہ نبی علیہ السلام مسواک کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے نبی کتنے صاف ستھرے تھے، بیمار ہیں، مسجد میں جانے کی ہمت نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس حالت میں بھی آپ کو صفائی کا خیال ہے اور صفائی کرنا پسند کرتے ہیں. سیدہ عائشہ کہتی میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کیا آپ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ نے سر کا اشارہ کیا بالکل. تو میں نے عبد الرحمن سے مسواک لیا اور اس کو اپنے دانتوں کے ساتھ چبایا، نرم کیا، تو پھر میں نے وہ مسواک آپ کو دیا. تو آپ نے بہترین طریقے سے مسواک کیا. اچھا، اب مسواک کو نرم کس نے کیا ہے؟ کس کے ساتھ؟ دانتوں کے ساتھ. اس میں سیدہ عائشہ کا لعاب داخل ہوا ہے، تھوک داخل ہوا ہے. اور پھر وہی مسواک اللہ کے نبی علیہ السلام کے منہ میں داخل ہوا. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آخری وقت میں اللہ نے میرے لعاب کو اور ان کے لعاب کو ایک کر دیا. اور یقیناً ہمارے نبی کو اس سے بھی خوشی ہوئی ہوگی، کیونکہ سیدہ عائشہ وہ ہیں جو کسی برتن سے جب پانی پیتی تھیں تو نبی علیہ السلام وہی برتن پکڑتے اور اس برتن کے اسی حصے سے پانی پیتے جس حصے سے سیدہ عائشہ نے اپنے ہونٹ لگا کے پانی پیا ہوتا. تو امہات المؤمنین ہماری مائیں ہیں، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، اور ہم ان میں سے ہر ایک سے محبت کرتے ہیں.
البتہ سیدہ خدیجہ اور سیدہ عائشہ کا مقام و مرتبہ دیگر بیویوں سے زیادہ ہے اور ان کے مقابلے میں ان سے بڑھ کر ہے۔ اب آپ کی بیویوں کے نام جلدی سے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں اور پھر درس کا اختتام کرتے ہیں۔ جب وہ آیات نازل ہوئیں جن آیات میں آپ کی بیویوں کو اختیار دیا گیا کہ دنیا لینی ہے تو دنیا لے لیں، آخرت لینی ہے تو آخرت لے لیں، تب آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ ان میں سے 5 قریشی تھیں، قریش خاندان سے۔ سیدہ عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی، سیدہ حفصہ عمر فاروق کی بیٹی، ام حبیبہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی، سودا بنت زمعہ کی بیٹی، اور ام سلمہ۔ یہ 5 کس خاندان سے ہیں؟ قریش۔ اور پھر ایک ہے صفیہ بنت حیی، یہودیوں میں سے، بنو نذیر خاندان سے، اور مسلمان ہو گئی تھی۔ اور پھر 7 نمبر پہ سیدہ میمونہ بنت حارث الہلالیہ، یہ بنو ہلال قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ اور سیدہ میمونہ کے لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا عباس کے دولے رشتہ دار بنتے ہیں۔ ایک تو عباس آپ کے چچا ہیں اور ایک آپ کے ہمزلف ہیں۔ میمونہ کی بہن جناب عباس کی وائف ہیں، جو عبداللہ ابن عباس کی کیا تھی؟ والدہ تھی۔ اور پھر آپ کی بیویوں میں سے ایک ہے زینب بنت جاش، بنو اسد قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ اور پھر جویریہ بنت حارث ہیں، بنو مستلق قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ اور پھر ان 9 کے بعد سیدہ خدیجہ بنت خویلد، اور آپ کی بیویوں میں سے زینب بنت خزیمہ۔ تو یہ سب آپ کی بیویاں ہیں اور ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں، ان سب کو مومنوں کی مائیں جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔